زکوٰۃ باقی تھی اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال سے زکوٰۃ جو ہے وہ ورثاء نہیں نکالیں گے، کیونکہ یہ ایک شرعی اصول ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کا جتنا بھی مال ہے وہ خود بخود ورثاء کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے، چاہے ان کو بھی ملے یا نہ ملے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن شرعی اصول کے مطابق جیسے ہی مرنے والے کی آنکھ بند ہوتی ہے سارا اس کا مال اس کے ورثاء کی ملکیت بن جاتا ہے۔ تو اگر اس کے ذمہ زکوٰۃ باقی تھی تو اس کے مال سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ایک صورت ہے کہ اگر اس نے وصیت کی تھی تو وصیت کا حکم یہ ہے کہ وصیت مرنے والے کے مال میں سے 1/3 تک ہم اپلائی کرتے ہیں۔ اگر اس نے کہا تھا کہ میری اتنی زکوٰۃ باقی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ جو ہے وہ نکال دینا یا تقسیم کر دینا، تو اب وصیت کے اصولوں کے مطابق اس کو 1/3 تک ہم اپلائی کریں گے۔ اگر 1/3 سے زیادہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو ہم اس کو محدود کر کے 1/3 تک اس کو شرنک کر دیں گے تاکہ وصیت پر بھی عمل ہو جائے اور ورثاء کا حق بھی ضائع نہ ہو۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ زندگی میں زکوٰۃ دینی ہے، اگر انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد اگر وصیت ہے تو دیں گے، ورنہ جو ہے وہ اس مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ عام طور پر دکانوں پہ جو انوینٹری وغیرہ رکھی ہوتی ہے، جیسے کپڑا ہے یا اور ساز و سامان ہے بیچنے کا، تو اس میں اول تو بہت سارے لوگ اسے زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اور کوئی کرتا بھی ہے تو اندازے سے تھوڑی سی رقم نکال دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ انوینٹری جو ہے اس کے مسئلے کو سمجھ لیں کہ اس میں کون سی رقم ہم نے لینی ہے۔ ایک تو ہماری پرچیزنگ پرائس ہے اور ایک ہے سیلنگ پرائس، ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کی مارکیٹ ویلیو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چیز ہے وہ 10 روپے کی ہے اور جب اس نے خریدی تھی تو اسے 5 روپے کی پڑی تھی، اب اس کی مارکیٹ ویلیو 10 روپے ہے، لیکن وہ اپنی سیلز میننگ کے ذریعے سے اسے 12 کی بھی بیچتا ہے، 15 کی بھی بیچتا ہے، وہ اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے یا اس کی اپنی دکانداری ہے۔ ہم بات کریں گے اس کی مارکیٹ ویلیو کی، تو جب اس کی انوینٹری کا جب ہم حساب نکالیں گے، جتنا بھی دکان میں ساز و سامان رکھا ہوا ہے اس سب پہ زکوٰۃ نکلے گی، تو اب اس انوینٹری میں جتنا بھی ساز و سامان ہے جو اس کی آج کی مارکیٹ ویلیو جو خریدی تھی وہ نہیں، اب اگر اس مال کو اگر وہ بیچتا ہے، جیسے بعض اوقات دکان وائنڈ اپ کرنی ہو تو ہم مال کو بیچتے ہیں، اور نارمل جو اس کا مارکیٹ ریٹ ہے اگر کسی ہول سیلر کو یا اپنی مارکیٹ میں کسی بندے کو وہ دیتا ہے، ایک ہوتا ہے کسٹمر کو بیچنا، اس کا طریقہ کار اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور نارملی جب مال کی اپنی قیمت لگائی جاتی ہے تو وہ الگ ہوتی ہے۔ تو جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس حساب پہ ہم نے زکوٰۃ نکالنی، وہ اندازہ وہ نکالے گا، اور کوشش کی جائے کہ جہاں بھی ایسا معاملہ ہو تو کچھ زیادہ ہی رکھ لیا جائے تاکہ غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور یہ مسئلہ ابھی میں گزشتہ دنوں میں عرض کر چکا کہ زکوٰۃ کی مد میں اگر ساز و سامان ہم دیتے ہیں تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے، یعنی کوئی راشن وغیرہ کر دیتا ہے یا کوئی ادویات، خاص طور پر دوائیں جو ہے وہ مریضوں کو اگر ہم پیش کرتے ہیں تو جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں اگر دیں گے تو جتنی مالیت کی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے ان دوائیوں کی، اس حساب سے اتنی مقدار کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں اور اس کا سامنے والے شخص کو مالک بنا دیا جاتا ہے تو اتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے تو بعض اوقات کچھ شرمناک رویہ بھی زکوٰۃ دینے والوں کی طرف سے بعض اوقات نظر آتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ تو ہر وہ ایسا طریقہ کہ جس میں دینے والے کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی اذیت ہو یا احسان جتانے کا عنصر ہو، قرآن کے حکم کے مطابق وہ اس کے صدقات کو باطل کر دیتا ہے، یعنی اس کا ثواب اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت گرفت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا کوئی بھی ہمارا طرز عمل نہ ہو کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو، یا کسی کو ہم
دلی طور پر یا ظاہری طور پر کوئی اذیت پہنچانے کا سامان کریں، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یوں سمجھایا گیا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کسی پر کوئی رقم دے کر احسان کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ اعزاز سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مستحق کو مال دینے کے ذریعے سے مجھے ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو مال پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور الیاذ باللہ وقت بدلتے جو ہے وہ ٹائم نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس حوالے سے خاص طور پر شریعت مطہرہ میں تاکید کی گئی ہے۔ اگر کسی مصرف میں زکوٰۃ غلط طریقوں سے دی جاتی رہی، جیسا کہ ہم نے گزشتہ مسائل میں بھی سماعت کیا، تو اگر کسی جگہ رقم کئی سالوں سے غلط جا رہی ہے اور وہ مصرف زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس غلطی کے ازالے کے طور پر جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ دوبارہ اس کی ادائیگی ہوگی۔ وراثت کے مال میں اگر تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی اور کئی سالوں کے بعد آ کر وراثت کے مال کی تقسیم ہوئی ہے، تو اس میں دو تین باتیں اہم ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو وارث ہے، جس کو حصہ ملنا تھا اور جس کو حصہ کافی تاخیر سے ملا ہے، تو یہ میں مسئلہ عرض کر چکا کہ جیسے ہی مرنے والے کا انتقال ہوتا ہے، مال اس کے ورثاء کی ملکیت بن جاتا ہے، تو شریعت مطہرہ اس کو اسی وقت سے ورثاء کی ملکیت تصور کرے گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے اگر مالک نصاب نہیں تھا، جو وارث تھا پہلے سے وہ مالک نصاب نہیں تھا، تو جو انتقال کا دن ہے، اس انتقال کے دن سے ہم اس کا 1 سال کاؤنٹ کریں گے، جو اس کے سال گزرنے کا، نصاب پر سال گزرنے کا سال ہوگا۔ اگر وہ اتنی اماؤنٹ تھی کہ نصاب جتنا مال اس کا بن جاتا ہے، تو ہم وہاں سے پھر 1 سال کے بعد سے اس کے زکوٰۃ کے حساب کو شروع کریں گے، اور اس کے بعد مثال کے طور پر اگر 2-3 سال گزر چکے ہیں اور اب جا کے اس کو رقم ملی ہے، تو وہ پہلا سال ہٹا کر پھر اس کے بعد سے اس کی زکوٰۃ کی گزشتہ سالوں کی ادائیگی ہوگی۔ اور اگر پہلے سے ہی وہ مالک نصاب تھا اور وہ زکوٰۃ دیتا آ رہا تھا، تو اب اس سال کو بھی مائنس کرنے کی، ایگزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے اس سلسلے میں شامل ہوگا۔ پھر اس میں باریکیاں مختلف ہیں، پھر جیسا مسئلہ ہو ویسی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو حرام کا مال ہے، یعنی اگر الیاذ باللہ کسی نے کسی ناجائز ذریعے سے کوئی مال حاصل کیا ہے، یا کوئی سودی رقم اسے کہیں سے ملی ہے جس کا لینا اس کے لیے حرام ہے، تو وہ جتنی بھی رقم ناجائز مال کی، حرام مال کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ اصولی اعتبار سے زکوٰۃ ہوتی ہے اپنے مال پر، یہ اپنا مال ہی نہیں ہے، یہ تو حرام مال ہے، اور حرام مال کا حکم یہ ہے کہ جہاں سے آیا ہے اس کو اسی تک واپس پہنچانا ہے، اور اگر واپس پہنچانا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ کسی مستحق کو بغیر ثواب کی نیت سے وہ مال دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کاروباری لین دین میں کسی کی رقم ہمارے پاس آ گئی ہے اور اب جو ہے وہ ہم اسے واپس نہیں پہنچا سکتے، اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے یا اس سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، تو اب وہ مثال کے طور پر اگر 5,000 ہے، 10,000 ہے، کوئی اماؤنٹ ہے، اب ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ زکوٰۃ کے مال میں انکلوڈ نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اب ہم اس کے مالک تک اسے اگر نہیں پہنچا سکتے، کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر یہ رقم جو ہے وہ ہم بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق کو دے دیں گے، اور اس طریقے سے جتنا بھی کوئی بھی اگر ناجائز ذرائع سے کہیں مال ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارا ہے ہی نہیں، نہ اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ اسے اس کے اصلی مالک تک پہنچانا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کیا جائے گا۔ اچھا، صدقات میں جو صدقات واجبہ ہیں اور نافلہ ہیں، ان کی ادائیگی میں فرق ہے، اور یہ ہم پہلے بھی سمجھ چکے کہ مستحق کو صدقات واجبہ دے سکتے ہیں۔ جہاں تک نفلی صدقات کا تعلق ہے، جو پورا سال ہم دیتے ہیں، تو اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اگرچہ اس میں بھی جو ضرورت مند ہے اسی کو ترجیح دی جائے گی، لیکن اگر وہ رقم اگر کسی مالدار شخص کو بھی پہنچ گئی، مالدار سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو شریف فقیر کی کیٹیگری میں نہیں آتا، تو اس سے بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ جب ہم احادیث طیبہ کی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات
کے دائرہ کار کو بہت وسیع فرمایا، اور فرمایا کہ انسان جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صدقے کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر انسان کو خرچ کرنے پر ثواب عطا فرمائے۔ تو اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو انسان جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یا اگر کسی بھی کار خیر میں وہ خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک پانی کا کنواں اس نے کھدوا دیا، یا کوئی شیلٹر وغیرہ لگا دیا، اب نفلی صدقات کی کیٹیگری میں وہ آتا ہے۔ اب اس سے اگر کوئی مالدار شخص بھی پانی پیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ عام مسلمانوں کی رفاہ عام کے لیے اس طرح کے کار خیر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ نفلی صدقات سے تو ہو سکتے ہیں، جہاں واجب صدقات ہیں، جہاں پر جس کے بینیفیشریز اگر مالدار بھی ہیں، جس سے فائدہ اٹھانے والے مالدار بھی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم ایسی رقم خرچ نہیں کریں گے کہ جو صدقات واجبہ کی کیٹیگری میں آتی ہو، کیونکہ جو شخص اس کا مستحق نہیں ہے پھر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح یہ سب ہم مسئلہ جانتے ہیں کہ سادات کرام کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اور اس کو اور اگر وسیع پیرائے میں سمجھیں تو سادات بھی اور ہاشمی بھی دونوں کو زکوٰۃ جو ہے نا وہ نہیں دی جا سکتی۔ ہاشمی اور سادات میں فرق کیا ہے؟ ہاشمی ایک بڑا خاندان ہے، اس کے اندر سادات کرام ہیں۔ ہاشمی میں کون آتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو شہزادے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد سے جو ہیں پھر نیچے آپ آ جائیں تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ پوتے ہیں حضرت عبد المطلب کے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پوتوں میں یہ تین افراد ہو گئے، اور بیٹوں میں حضرت عباس اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، ان کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ہاشمی کہلاتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کرے کہ میں ہاشمی ہوں تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ سادات کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادوں میں حضرت حسنین کریمین کی اولاد سے جو سلسلہ ہے وہ سید کہلاتے ہیں، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ تو ان سادات کرام کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو ہاشمی ہیں، جو بڑے پیرائے میں خاندان میں آئیں گے، ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ادا کی جا سکتی۔ تو کوئی شخص اگر خود کہتا ہے کہ میں سید زادہ ہوں یا ہاشمی ہوں تو ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ بھی دیں گے اور ان کی تکریم بھی کریں گے۔ اور چونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی جو وجہ ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے مالوں کا میل ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل مبارک کو اس سے منع فرمایا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہے، سادات کرام ہیں، تو ہماری جب اپنی اولاد کے بارے میں ترجیحات بہت مختلف ہوتی ہیں تو جو خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی خدمت کا ہمارا انداز الگ ہونا چاہیے، اور صاف پیسوں سے اپنی خوشی سے بہتر انداز میں ان کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں آل رسول کو، سادات کرام کو رقم پیش کرنی چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آپ کو صورت نظر نہیں آتی، اولین ترجیح تو یہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ہے حالات کی تنگی کی وجہ سے بسا اوقات ایسی صورت نہیں بن پا رہی ہوتی، تو پھر شریعت مطہرہ میں پھر ہم ہیلا کر کے جو ہے وہ رقم ان تک پہنچائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی مستحق کو پہلے وہ رقم دی جائے اور وہ مستحق اپنی طرف سے پھر ان سادات کرام کو تحفہ پیش کرے گا۔ اس کے بارے میں تفصیلاً عرض کر چکا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس انداز سے اس کھانے کو استعمال فرمایا تھا۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اولین ترجیح یہی ہوگی کہ ان کو صاف پیسے سے ان کی مدد کی جائے، لیکن اگر یہ سب ممکن نہ ہو اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مصرف آپ کو لگتا ہے کہ جہاں دینا ضروری ہے اور ظاہری اعتبار سے زکوٰۃ وہاں پہ نہیں بن سکتی، تو ہم پھر اس طریقے سے زکوٰۃ کو دیں گے کہ کوئی مستحق ہو اس کو ہم پہلے مالک بنائیں اور پھر وہ اس مصرف میں اپنے طور پر تحفے کے طور پر اس چیز کو پیش کرے۔ بلا ضرورت ہیلے کی طرف جانا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی، یعنی الیاذ باللہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا کہ جس سے زکوٰۃ سے فرار مقصود ہو، تو یہ عقلی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے اور شرعی اعتبار سے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہیلے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں کوئی اور راستہ ممکن نہ ہو اور وہاں پہ اس طریقے کو اختیار کیا جائے تاکہ مستحق تک، حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے۔ بلا ضرورت اگر اس راستے کو اختیار کیا گیا تو وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ کوئی اور اگر مقصد ہے، زکوٰۃ سے فرار وغیرہ مقصود ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ دھوکہ دینا کس کو چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اس کو مال عطا فرمایا، اس کا حکم ہے، اور اگر اس سے وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے تو وہ علیہ باللہ زکوٰۃ کو نہ دینے کے جرم میں برابر شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسائل ہم نے سیکھے انہیں یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی